یہ ہے سورۃ فلق کی تفسیر، ایک کہانی کی زبانی۔ مصطفیٰ ٹیسٹ دینے کے لیے کلاس روم میں لگی کرسیوں کی قطار میں بیٹھا اپنی سیٹ پر کچھ سوچ رہا تھا، جب اس کے کانوں میں یہ آواز آئی، تمہیں پتہ ہے اس دفعہ مصطفیٰ ٹاپ کرے گا، ٹاپ ہیں۔ وہ کیسے کرے گا؟ کرے گا نا، نیچے سے کرے گا، مطلب کہ زیرو، اور ڈی گریڈ لے کر پاس ہوگا، کیونکہ اتنے دن تو ہو گئے سبق نہیں آتا اور آج بھی ٹیچر اور پیپر کو دیکھتے ہی سب بھول جائے گا۔ مصطفیٰ کے دوسری طرف پیپر دینے کے لیے بیٹھے چند لڑکوں کے کہکہوں کی آواز نے مصطفیٰ کو رنجیدہ کیا۔ آج وہ پہلے چند دنوں کی نسبت کافی فریش تھا اور بابا جان کے صورت ناز سمجھانے کے بعد اب اس کا حوصلہ پہلے سے بلند تھا، اور وہ آج خود پر معوذتین بھی پڑھ کر آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں ایک خوف سا تھا۔ اگر آج اسے پھر سب بھول گیا، پھر اس کی بے عزتی ہوگی، سب اسے نالائق سمجھیں گے۔ یہ سب سوچ سوچ کر وہ کرسی پر منہ جھکائے بیٹھا تھا کہ اتنے میں اس کا دوست حاشر آیا۔ حاشر ایک بہت خیال رکھنے والا ذہین اور کافی حد تک شرارتی بچہ تھا، لیکن ذرا سا لاپرواہ تھا۔ مصطفیٰ سے سلام لینے کے بعد حیرت سے بولا، مصطفیٰ تمہیں کیا ہوا؟ کہیں اپنی امی سے مار کھا کر تو نہیں آئے؟ اور ساتھ ہی دانت نکالنے لگا۔ مصطفیٰ نے گھور کر دیکھا۔ حاشر، او اچھا میں سمجھ گیا، مار کھا کر نہیں آئے تم، لیکن پھر کیا ہوا؟ مصطفیٰ بولا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ٹیسٹ میں سب یاد کیا بھول نہ جائے۔ حاشر بولا، او میرے خدایا، یہ کوئی پریشانی کی بات ہے، یہ بھائی کس دن کام آئے گا، تم پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ مصطفیٰ بولا، وہ کیسے؟ حاشر، ظاہر سی بات ہے، چیٹنگ کر کے۔ اور ساتھ ہی حاشر نے اپنے یونیفارم کی پاکٹ سے ایک چٹ نکالی۔ مصطفیٰ اسے حیرت سے دیکھتا ہوا بولا، حاشر، اللہ کو تو چیٹ نہیں کر سکتے نا، وہ تو سب دیکھتا ہے، ہمارے آخرت کے مارکس کٹنگ ہو جائیں گے۔ مجھے تمہارا آئیڈیا بالکل پسند نہیں آیا، اور ہاں تم بھی چیٹنگ نہیں کرو گے، مصطفیٰ نے انگلی دکھا کر وارن کرتے کہا۔ حاشر اپنے کندھے اچکا کر بولا، تمہاری مرضی، مجھے تو ٹیسٹ نہ آیا، میں تو ہیلپ لوں گا، اور ہاں اگر تمہیں نہ آئے تو میری ہیلپ لے سکتے ہو، کیونکہ بھائی کا دل بہت کھلا ہے، چیٹنگ بھی بانٹ کر کرتا ہے۔ حاشر نے ایک ایٹیٹیوڈ سے کہا، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ کلاس روم سے نکل کر پریئر روم میں چلا گیا، کیونکہ اس نے اللہ سے مدد مانگنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ اکبر کہہ کر نفلی نماز شروع کی اور سورۃ الفلق کی تلاوت شروع کی۔ سورۃ الفلق شروع کرتے ہی اسے اپنی اور نوح بھائی کی بات چیت یاد آئی، جو انہوں نے اسکول کے لیے سفر کرتے بس میں کہی تھی۔ اسے اسکول بس میں سفر کرتے آج کا وہ منظر یاد آیا، جس میں نوح بھائی نے اسے سورۃ الفلق کا مطلب سمجھایا تھا۔ نوح بھائی بولے، مصطفیٰ کیا آپ کو پتہ ہے معوذتین دوسری سورت کون سی ہے؟ مصطفیٰ بولا، جی بھائی، سورۃ الفلق۔ نوح بھائی بولے، وہ سامنے دیکھو، وہ ہے فلق۔ نوح نے انگلی کا اشارہ کرتے اسے گاڑی کی کھڑکی سے باہر کا منظر دکھایا، جہاں خوبصورت سا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ یہ منظر تقریباً روز ہی دیکھتا تھا، مگر آج وہ اس سورج نکلنے کے منظر کو اللہ کی ایک نشانی کے طور پر دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس منظر کا نام اللہ نے فلق رکھا ہے۔ نوح بھائی بولے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پروٹیکشن لیتا ہوں فلق کے رب کی۔ جانتے ہیں مصطفیٰ، اللہ تو ہر چیز کا رب ہے، تو یہاں فلق کو ظاہر کیوں کیا؟ مصطفیٰ نے نہیں میں سر ہلایا۔ چلو تمہیں اس کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ عربی زبان میں الفابیٹس کے بھی معنی ہوتے ہیں، جسے ہم حروف کہتے ہیں، جیسے الف، بے، فے وغیرہ، جبکہ
ABC کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا، البتہ ہم جب انگلش کے الفابیٹس کو جوڑیں تو وہ ایک ورڈ بنتا ہے، تب ہمیں کسی بات کی سمجھ آتی ہے۔ جیسے CAT کا الگ تو کوئی مطلب نہیں، مگر جب CAT کو جوڑا جائے گا تو کیٹ بنے گی اور ہم سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح سے عربی میں فے حرف کے اندر پھٹنے یا پھاڑنے کا مفہوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز پھٹ کر نکلتی ہے۔ اسی طرح سے اسے فلق کہا گیا۔ فلق وہ وقت ہے جب صبح رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ دیکھو، صرف ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا۔ تو جب صبح رات کے اندھیرے کو سورج سے روشن کر دیتی ہے اور سارا اندھیرا بھاگ جاتا ہے، اس وقت کو فلق کہتے ہیں، جو ابھی تمہیں کھڑکی سے نظر آ رہا ہے۔ اس سے اللہ پاک نے ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانی، غم اور ڈر ہے، وہ بھی ایک طرح کی ڈارکنس ہے، جیسے کہ رات۔ پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اتنی مایوسی آتی ہے کہ ہم کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ تو اس میں اللہ پاک انسان کو کہہ رہے ہیں، اے میرے بندے، آپ اپنی زندگی کے اندھیروں سے نہ ڈریں، آپ کہہ دیں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، جو کہ اس فلک کا رب ہے۔ یعنی جیسے اللہ آسمان کو اندھیروں سے نکال کر سورج کے ذریعے روشن کر سکتا ہے، ایسے ہی وہ میری زندگی میں ہر غم، دکھ، پریشانی اور مصیبت کو ختم کر کے مجھے امید، آرام اور کامیابی دے سکتا ہے۔ مصطفیٰ بولا، اوہ میں سمجھ گیا، یعنی اللہ پاک روز ہمیں یہ روشن صبح دکھا کر یاد کراتے ہیں کہ اندھیرا یعنی جتنی بھی پریشانی والی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ پاک آہستہ آہستہ اندھیرے کو یعنی پریشانی کو ختم کر کے ہماری زندگی کو روشن کر دیتے ہیں، یعنی ہمیں امید دیتے ہیں اور گڈ لک سے بھر دیتے ہیں۔ نو بولا، جی آپ تو کافی سمجھدار ہیں۔ نو نے مسکرا کر مصطفیٰ کی حوصلہ افزائی کی۔ تو اب آپ کو جب بھی کسی چیز کا ڈر ہو، آپ گھبرائیں گے نہیں اور نہ ہی مایوس ہوں گے، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد ایک صبح ہوتی ہے جو کہ بہت روشن ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں آج جیسا ہمارا آج ہے کل بھی ویسا ہو، اسی لیے پوری امید سے اگلی صبح کا آغاز کریں۔ پھر نوح نے اگلی آیت پڑھی، من شر ما خلق، ہم اللہ کی ہر چیز کی برائی سے اللہ کی پروٹیکشن لیتے ہیں جو اس نے پیدا کی۔ یعنی اللہ نے اپنی جو بھی مخلوق پیدا کی، انسان، چاند، سورج، پھول اور ہر چیز، اس میں اچھائی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ برائی بھی موجود ہے، یعنی وہ ہمیں نقصان بھی دے سکتی ہے۔ جیسے کہ اس آیت میں فرمایا من شر ما خلق، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن لیتے ہیں اس کی مخلوق کے شر سے۔ اگر انسان ہے تو وہ ہمیں غلط گائیڈ بھی کر سکتا ہے، تو یہ ہوا نا پھر انسان کا شر۔ مصطفیٰ کے ذہن میں اس کا دوست حاشر آیا جو اسے غلط چیز یعنی کہ چیٹنگ کی طرف راغب کر رہا تھا۔ نوح بھائی بولے، تو جب ہم اللہ کی پناہ طلب کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی مخلوق کی برائی کے شر سے ہمیں بچا لے، تو وہ ہمیں بچا لیتا ہے، ہمیں برائی اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ مصطفیٰ کے ذہن میں برائی کے نام پر صرف اور صرف وہ چیٹنگ والی چٹھی آئی۔ اچھا بھائی جان، تو یعنی آپ نے مجھے سمجھایا کہ من شر ما خلق، کہ ہمیں ہر چیز سے محتاط رہنا چاہیے، ہمیں کوئی بھی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، اپنے غلط مشوروں سے بھی اور مخلوق اپنی غلط چیزوں سے بھی۔ تو جب ہم اللہ کی پروٹیکشن لے لیں گے ہمیں وہ چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ پھر نوح نے اگلی آیت پڑھی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ مصطفیٰ،
رات میں خود کوئی برائی نہیں، لیکن انسان کے زیادہ تر برے کام رات کو ہوتے ہیں، جیسے کہ چور اندھیرے میں آتا ہے، اور زہریلے جانور بھی اندھیرے میں نکلتے ہیں، اور اندھیرے میں تنہائی ہمیں خوفناک محسوس کرواتی ہے۔ اسی لیے ہم جب اللہ کی پروٹیکشن لے لیں گے، یہ آیت پڑھ کر کہ ہم ہر اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ پھر نوح نے اگلی آیت پڑھی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی ہم اللہ کی پروٹیکشن لیتے ہیں کہ وہ رات کو ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے، اور خاص طور پر جادو جیسی برائیاں، یعنی ایسی برائیاں جو انسان دوسرے انسان کے متعلق جادو کے اثرات اور اس جیسی بری بیماریوں کے ذریعے کرتا ہے۔ رات کا مطلب یہ نہیں کہ دن میں انسان برے کام نہیں کرتا، مگر چونکہ رات کو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، انسان زیادہ تر سو جاتے ہیں، تو دوسرے انسانوں کو برائیاں کرنے کا زیادہ چانس مل جاتا ہے، اور کسی کے متعلق برا سوچنے کا بھی، اور ساتھ ہی پھونکے مارنے والیوں سے مراد جادو کے شر سے، یعنی ہم پر کوئی جادو نہ کر پائے، اس لیے ہم پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ بولا، او بھائی اب میں سمجھ گیا، اسی لیے امی جان نے مجھے بتایا تھا کہ پیارے نبی رات کو سونے سے پہلے سورۃ ناس اور سورۃ فلق پڑھ کر اپنے آپ پر دم ضرور کرتے تھے، کیونکہ رات کو ایسے جادو اور برائی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ نوح بولا، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر نوح نے آخری آیت تلاوت کی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ مصطفیٰ کیا جانتے ہو حسد کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بھائی۔ نوح بولا، حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھو، یا اس کے مارکس اچھے آئے ہوں، یا اس کے پاس فرینڈ زیادہ ہے، آپ کے پاس یہ سب کچھ نہیں، آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ یہ سب آپ کے پاس ہو، لیکن جب نہیں ملتا تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس سے بھی وہ اچھی چیز گر جائے، یا ختم ہو جائے، یا اس کے مارکس اچھے نہ آئیں، اس کے سارے فرینڈز اسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب آپ کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں تو آپ دوسروں کو اپنی باتوں سے تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کسی دوسرے کی نعمت نہیں لے سکتے تو آپ دوسرے انسان کو اس کا غلط پہلو دکھاتے ہیں، یا آپ اس چیز کا مذاق اڑا کر اسے ڈی گریڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو سکون مل سکے اور آپ کے اندر کا شیطان خوش ہو سکے۔ آپ دوسروں کو اداس اور دکھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے ایسے کرنے سے وہ اپنی نعمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور غمگین ہو کر بیٹھ جائے۔ مصطفیٰ کے ذہن میں کلاس فیلوز کی باتیں گونجیں، اس دفعہ تو یہ ٹیچر سے ٹاپ کرے گا، کیونکہ اس دفعہ بھی ٹیچر اور پیپر کو دیکھتے سب بھول جائے گا۔ مصطفیٰ نے ساری سورۃ فلق غور سے پڑھی اور اللہ پاک سے گائیڈ لائنز حاصل کی۔ دوسری رکعت میں سورۃ ناس پڑھنے کے بعد اب مصطفیٰ پر امید تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ وہ دعا مانگ کر اپنی کلاس میں گیا۔ کلاس میں جا کر اس نے پیپر پھاڑ کر اس پر کچھ لکھا اور اسے فولڈ کر کے ہاتھ میں لیا اور حاشر کے پاس آیا، جہاں سارے بچے پیپر کے لیے اپنی جگہوں پر بیٹھ رہے تھے۔ حاشر مصطفیٰ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ حاشر، مصطفیٰ نے پکارا اور اپنے ہاتھ کھول کر گلے ملنے کے انداز میں اسے مخاطب کیا اور کہا، حاشر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔
हाशिर देखकर नासमझी के अंदाज में मुस्कुराया कि इससे क्या हुआ, फिर अपने दोस्त के गले लग गया। मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्त। गले लगने के दौरान मुस्तफ़ा ने बड़ी होशियारी से हाशिर की पैंट की पॉकेट से एक सफ़ेद चिट निकाली और इसकी जगह एक दूसरी चिट डाल दी। इतने में क्लास टीचर आ गई। मुस्तफ़ा जल्दी से बास्केट के पास गया, इसमें कुछ गिराया और सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। सब बच्चों को पेपर मिला, सब अपना अपना पेपर करने लगे। मुस्तफ़ा ने भी अल्लाह का नाम लेकर अपना पेपर शुरू किया। पेपर की टाइमिंग 1 घंटा थी और अब तक आधा घंटा गुजर चुका था। 2 सवाल ऐसे थे जिनका जवाब हाशिर को नहीं आता था, क्योंकि इसने वो सबक याद ही नहीं किए थे। इनमें से एक का जवाब इसने चिट पर लिखा था। टीचर को देखा, वो अपनी चेयर पर बैठी थी और सब बच्चे पूरी तवज्जो से अपना पेपर कर रहे थे। यही मौका है, हाशिर ने खुद से कहा और अपनी पॉकेट से चीटिंग वाली चिट निकाली। वो ये पहली दफ़ा कर रहा था, क्योंकि उसे ये मशवरा उसकी क्रिकेट टीम के फेलोज़ ने दिया था। धड़कते दिल के साथ हाशिर ने चिट निकाली और साइड पर होकर खोली। मगर ये क्या, इस चिट पर तो कुछ और लिखा था। हाशिर ने उलट पलट कर हैरानी से देखा। सारा सफ़ा खाली था, बस 2 लाइंस लिखी थी, जो कि ये थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा। हैं? हाशिर ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर कर गौर से पढ़ा। उसे कुछ समझ ना आया। फिर नीचे लिखी लाइन पढ़ी, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये लाइन पढ़ते ही हाशिर की भवेंस जो सुकड़ी थी एकदम खुली और सीधा होकर बैठा और दिमाग में आधे घंटे पहले का मंजर घूमा, जिसमें मुस्तफ़ा हाशिर के गले लगकर मुस्कुरा कर ये कह रहा था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा हाशिर। क्योंकि वो जानता था मुस्तफ़ा और वो अक्सर ये बात दोहराते थे ताकि जन्नत में दोनों साथ जाएं और खूब मिलकर मज़े करें। और अक्सर वो इस बात की ताकीद तब करते थे जब उनमें से कोई एक इन बच्चा गलत काम करने लगता था। एकदम हाशिर को गुस्सा आया। सरगोशी के अंदाज में बोला, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जो पूरी तवज्जो से पेपर लिख रहा था, आवाज़ आने पर ज़रा सी गर्दन घुमाकर पीछे देखा, जहाँ हाशिर आग बगोला हुआ बैठा था और हाथ में सफ़ेद चिट थी। चिट देखते ही मुस्तफ़ा को अचानक ज़ोर से हंसी आई और इसने अपने होंठ दबाकर फ़ौरन से अपने मुंह के आगे हाथ किया ताकि वो हंस ना सके। हाशिर फिर से सरगोशी में बोला, तुम्हें तो मैं बाद में पूछता हूँ। गुस्सा कंट्रोल करते पीछे होकर बैठा और तो कुछ हाशिर कर नहीं सकता था, लिहाजा मुस्तफ़ा की कुर्सी की टांग पर एक किक मारी। अलबत्ता अब मूसा ने पीछे देखने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि इसके पीछे बैठी दूसरी टीचर को इनके पास आते देखकर मुस्तफ़ा ने जल्दी से अपना मुंह आगे कर लिया था। अचानक हाशिर के हाथ में से टीचर ने चिट ली, जिसे वो बंद कर चुका था। टीचर के पकड़ते ही हाशिर के चेहरे के रंग उड़ गए। इसने तो ये सोचा ही नहीं था, अगर चीटिंग करते पकड़ा गया तो क्या होगा। टीचर ने हाशिर से चिट देखकर पूछा, ये क्या है? टीचर जी, मतलब दुआ है, हाशिर ने बौखलाते कहा और आसपास नज़र दौड़ाई। कुछ बच्चे हाशिर को देख रहे थे और कुछ टीचर को। बाकी बच्चे अपना अपना पेपर्स कर रहे थे। टीचर ने चिट खोलकर देखा, इस पर वाकई दुआ लिखी थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा। टीचर ने चिट पढ़कर हाशिर को वापस दिया और कहा, बेटा, दुआ पेपर देने से पहले पढ़ा करते हैं और ऐसे लिखकर नहीं लाते, आइंदा ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है? हाशिर की जान में जान आई और ज़बरदस्ती मुस्कुराते कहा, जी टीचर, आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। टीचर ने वापस पेपर दिया और आगे बढ़ गई। हाशिर ने रुका हुआ सांस खारिज किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। शुक्र है अल्लाह, मैं बच गया। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर पीछे देखा। हाशिर भी ज़रा सा शर्मिंदा होता मुस्कुराने लगा।
سب بچوں نے جب پیپر کر لیا تو کلاس سے باہر جانے لگے۔ مصطفیٰ 5 منٹ پہلے پیپر کر چکا تھا، لیکن اب پیپر کو ریوائز کر کے کلاس سے باہر نکلا۔ اب کی بار حاشر کو جو جواب نہیں آ رہا تھا، اس کو چیٹنگ کی بجائے اس نے حل کرنے سے رہنے دیا، کیونکہ ٹیچر نہ صحیح لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے، اور ٹیچر کو پیپر دے کر باہر آ گیا، کیونکہ چیٹنگ والے مارکس لانے سے بہتر تھا وہ ان مارکس کے بغیر آ جاتا۔ حاشر نے مصطفیٰ کو دیکھتے کہا، جزاک اللہ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ بولا، کیا 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 کہا؟ سنائی نہیں دے رہا، ذرا اونچی بولو۔ مصطفیٰ نے شرارت سے کہا۔ حاشر نے مصطفیٰ کے کانوں کے قریب آتے زور سے کہا، جزاک اللہ مصطفیٰ، سنائی دیا اب؟ حاشر نے پوچھا۔ مصطفیٰ نے جواب دیا، ہاں ہاں اب سنائی دے گیا۔ میں نے کچھ اور بھی کہا تھا، حاشر نے کہا۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی کے انداز میں دیکھا۔ اور کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اسے واقعی یاد نہیں تھا۔ حاشر بولا، میں نے کہا تھا تمہیں میں تو بعد میں پوچھوں گا۔ تم نے کیا کہا تھا نا کہ تم مجھے چھوڑو گے نہیں؟ حاشر نے اسے یاد دلاتے کہا۔ مصطفیٰ نے سر ہلایا، ہاں کہا تھا، پھر؟ حاشر اپنی بکس اٹھاتے ہوئے بولا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مصطفیٰ حاشر کے لڑائی کے ارادے سمجھتے اور کتابیں اٹھاتے دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے فوراً بھاگا۔ پھر بولا، پہلے پکڑ تو لو پھر چھوڑنا۔ حاشر بولا، ارے ارے جاتے کہو، رکو ذرا، تمہیں تو میں پکڑ ہی لوں گا۔ چھٹی کی گھنٹی بج گئی اور وہ دونوں اپنے اپنے بیگ اٹھائے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تو بچوں، یہ تھی سورۃ الفلق کی کہانی۔ ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ ہماری زندگی کا ہر دن ایک امید لے کر آتا ہے، تو اللہ سے مدد مانگ کر اپنا بیسٹ دینا چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں ڈارکنس ہے تو آپ روز صبح اٹھ کر سورج کو دیکھیں اور یہ دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں جیسے روز اس سورج کو لا کر ایک روشن صبح دیتے ہیں، ویسے ہی آپ کی پریشانی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پر امید دن دے سکتے ہیں۔ اور من شر ما خلق سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے بیسٹ فرینڈ یا کوئی بڑا جب بھی آپ کو کوئی ایسا مشورہ دے جو آپ جانتے ہو کہ غلط ہے، تو ان کی غلط بات کبھی نہیں ماننی چاہیے، بلکہ ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور انہیں غلط نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ہر مخلوق میں اچھائی کے ساتھ برائی بھی ہے، جیسے کہ مصطفیٰ نے کیا۔ مصطفیٰ اپنی دوست کی چیٹنگ والی بات پہ نہیں آیا، بلکہ اس کی بھی اصلاح کی کوشش کی اور اس کو بھی غلط انجام سے بچایا۔ اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد سے ہم نے سیکھا کہ جب بھی کسی کی نعمت دیکھ کر آپ کا دل کرے کہ آپ اسے حاصل کریں تو آپ اللہ سے مانگ لیا کریں، اور اس کی نعمت اور دوسرے کی نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ بارک اللہ فی کہہ دیا کریں، کیونکہ یاد رکھیں اگر اللہ نے اسے کوئی نعمت دی ہے تو وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو وہ نعمت نہیں دی تو غور کیجئے، اللہ نے آپ کو ضرور اس کے علاوہ کوئی اور نعمت دی ہوگی جو کہ اس کے پاس نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں کسی دوسرے کی چیز لے کر اس پہ غلط کمنٹ کر کے یا اسے برا بھلا کہنے کی بجائے اپنی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اب معوذتین کو زبانی یاد کر کے صبح و شام 3 بار پڑھا کریں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ آپ اس سے ہر طرح کی برائی اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.